زہرا مادر جان، یا زہرا مادر جان، یا زہرا زہرا مادر جان. السلام علیکم نظر، کیسی ہو؟ الحمدللہ. وعلیکم السلام نیلم، تم سناؤ خیریت ہے؟ الحمدللہ آل گڈ. جیسے کہ ہم جانتے ہیں، ہمارے ویورز بھی جانتے ہیں کہ آج مدرس ڈے ہے. اچھا. یعنی شہزادی کونین کی ولادت کا دن. سو اینی پلانس؟ او یس، آئی ایم گوئنگ ٹو میک مائی مدر سپر ہیپی. ہر وہ چھوٹی چھوٹی بات جو امی کے چہرے پہ مسکراہٹ لے آتی ہے، میں پوری کوشش کروں گی کہ ان تمام چیزوں کو عمل میں لاؤں. ساتھ ہی ساتھ امی کو ایک بھی کام نہیں کرنے دینا ہے، آج پورا مکمل طور پر انہیں آرام دینا ہے. ماشاء اللہ، آئی ایم شیور تمہاری جو ممی ہے وہ کافی زیادہ خوش بھی ہوں گی، اور ساتھ ہی ہمارے جو ینگ ویورز ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں نا، انہیں کافی ساری ٹپس مل گئی ہے کہ انہیں کرنا کیا ہے. لیکن چینل ون کیا کر رہا ہے مدرس ڈے پہ؟ تمہیں نہیں پتا، چینل ون نے ہمارے تمام ویورز کو ایک ایسا پلیٹ فارم دیا ہے جس کے ذریعے یہ اپنی مماز کو اسپیشل فیل کرا سکے. یعنی آج بہت ساری مماز ہیں جو اپنے بچوں کے ساتھ اسکرین کے سامنے بیٹھی ہیں، اور ان کے بچوں کے جو پیغام ہے وہ ہم ان کے ساتھ شیئر کریں گے. ونڈرفل. تو پھر انتظار کس بات کا ہے؟ Let's start. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. جہان انسانیت میں توحید کا مقدس خیال زہرا، شرف میں وحدت ادا امامت جبی نبوت جمال زہرا. ہو جس پہ نازاں دل مصور وہ نقش حسن کمال زہرا، اور خدا بے مثل کی خدائی میں تا ابد بے مثال زہرا. جہان موجود میں بنی ہے وجود حق کی دلیل زہرا، زمان بھر کی عدالتوں میں نساء کی پہلی وکیل زہرا. حضور زہرا بشر سے ہٹ کر پیمبروں کے سلام بھی ہیں، حضور زہرا بشر سے ہٹ کر پیمبروں کے سلام بھی ہیں، کہ اس کے سائے میں پلنے والے حسین جیسے امام بھی ہیں. جو مجھ سے پوچھو تو عرض کر دوں، جو مجھ سے پوچھو تو عرض کر دوں، قیاس آرائیاں غلط ہیں. یہ چاند پہ داغ کب ہے لوگوں، جناب زہرا کے دستخط ہیں، جناب زہرا کے دستخط ہیں. انہی اشعار کے ساتھ میں استقبال کرتی ہوں آپ تمام کا اس جشن شہزادی کونین میں. اور میں سید نظر فاطمہ، میں نیلم بھیانی، ہم دونوں استقبال کرتے ہیں آپ کا اس پر مسرت موقع پر. اور ہمارا ساتھ دینے کے لیے موجود ہیں نہایت ہی دانا شخصیتیں جن کا میں آپ لوگوں سے استقبال کرواؤں. السلام علیکم خواہر. وعلیکم السلام خواہر. آپ کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں خواہر ازمی رضوی، جنہیں آپ آج کل روز ہی چینل ون پر دیکھا کرتے ہیں. میں بے حد مشکور ہوں خواہر آپ کی ہمارے ساتھ اس جشن میں شرکت کے لیے. السلام علیکم آپا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ساتھ ہی خواہر زہرا رضوی، جن کے لیے پھر سے میں ممنون و مشکور ہوں اپنی جانب سے، چینل ون کی جانب سے، کہ آپ یہاں موجود ہوئی اور اس جشن کو آپ نے قابل دید بنایا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی، چینل ون کی جانب سے ہم آپ تمام کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اور یہ جو جشن کا موقع ہے، آئی ایم شیور آپ کے پریزنس کی وجہ سے اس میں 4 چاند ضرور لگیں گے. جیسے کہ ہم جانتے ہیں نظر، ہمارے جو ویورز ہیں ان نے بھی کافی، جو خاص کر بچے ہیں، انہوں نے کوشش کی ہے اپنی ممیز کے لیے سرپرائزز تیار کرنے کی. کافی میسیجز ہیں جو ہمیں بھیجے ہیں، اور کافی سارے پیرنٹس ہیں، کافی ایسے بچے ہیں جو آج اپنی مماز کو لے کر اسکرین کے سامنے بیٹھے ہوں گے. بالکل. اور جس طرح کہ ہم جانتے ہیں آج کا جو موقع ہے یہ ہم تمام کے لیے ایک بہت ہی بڑا موقع ہے، تاکہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا شہزادی کونین، جن کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی، ان کی ولادت کا موقع ہے. تو اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کا آغاز کریں، میں بھی کچھ بی بی کی شان میں کہنا چاہوں گی. نذرانہ عقیدت پیش کیجیے آپ. جی. فاطمہ زہرا یہ تیری تربیت کی شان ہے، بچہ بچہ تیرے گھر کا بولتا قرآن ہے. باپ سے پہچان ہر بیٹی کی ہوتی ہے، باپ سے پہچان ہر بیٹی کی ہوتی ہے، تو وہ بیٹی ہے جو اپنے باپ کی پہچان ہے. بے شک بے شک. تو جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کافی سارے رسپانسز آئے ہیں. ہمارا جو پہلا رسپانس ہے سسٹر، وہ ایک ماں کا ہے جنہوں نے ماں بننے کے بعد یہ احساس کیا کہ ان کی ماں نے نہ جانے کتنی قربانیاں دی ہوں گی، کہ آج ان کا یہ کہنا ہے کہ کیا میری ماں ہی ایسی ہے؟ ہر کسی کی ماں ایسی ہی ہوتی ہے جو اپنے بچوں کے لیے کیا کچھ قربانیاں نہیں دیتی. تو آئیے سب سے پہلا پیغام دیکھتے ہیں. تو میرا سوال کہ میری مما ایسی ہے یا سب کی مما ایسی ہوتی ہیں؟ آج بھی میری مما کے ہاں کوئی کام والی نہیں، کوئی میڈ نہیں لگ رہی، لیکن میری مما چاہتی ہیں کہ میں اگر 10,000 منتھلی
कमाती हूँ तो 1000 रुपये में मैट लगाऊँ, मैं कोई काम ना करूँ, मैं अपनी एजुकेशन को यूज़ करूँ। तो मैं सवाल करना चाहती हूँ कि मेरी मम्मा इतनी केयर करती हैं या आप सबकी मम्मा भी ऐसी होती हैं? बस मुझे इसमें कोई प्राइस का कोई उसका लालच नहीं है कि फर्स्ट, क्योंकि माँ तो एक ऐसी चीज़ है जिस पे हम कोई कुछ ऐसे कोई ट्रिप भी कोई कर ही नहीं सकते। बस मेरा एक सवाल, मैं अपनी मम्मा को मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि सब कहते हैं कि आप पढ़े लिखी नहीं हो, आप कभी स्कूल नहीं गई, मैं कहना चाहती हूँ मम्मा, आप दुनिया की बेस्ट से बेस्ट टीचर हो जिसने अपनी बेटी को एक ऐसे मुकाम पर आके खड़ा किया कि वो कभी हार नहीं मान सकती। मम्मा थैंक यू मम्मा, आई लव यू मम्मा। और मैं कहना चाहती हूँ कि मम्मा आप जैसी माँ दुनिया में हो ही नहीं सकती। आई लव यू मम्मा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह ये सवाल कर रही है बच्ची कि क्या हर माँ ऐसी होती है, उसके लिए सिर्फ एक ही बात कहना है कि माबूद हकीकी के पास रहम और जो रहमान है परवरदिगार आलम, उसकी रहमत के 100 हिस्से हैं। बिल्कुल। और उन 100 हिस्सों में से परवरदिगार आलम ने एक हिस्सा हर माँ को दिया है। जब वो हर माँ के पास एक हिस्सा खुदावंदे करीम ने अपनी अदालत के मुताबिक इक्वल बांटा है, तो जाहिर है कि हर माँ के पास ये खूबियाँ पाई जाती हैं। बिल्कुल, माएँ ऐसी किरदार हैं कि हमें लगता है शायद हमारी माँ इतनी स्पेशल है, मगर दरअसल सबसे बेहतरीन माँ दुनिया में एक है और वो हर बच्चे के पास है। और इस वीडियो में एक और बात है जो बहुत ही काबिल गौर है कि ख्वार ने बड़ी खूबसूरती से इस बात को कहा कि जब मैं इस दौर से गुजरी तो मुझे एहसास हुआ कि हाँ, मतलब वो स्ट्रगल क्या होता है। तो ये हमें इस तरफ भी तवज्जो दिलाता है ये पॉइंट कि जब हम माँ नहीं बने होते हैं तो हमें ऐसा लगता है जो मम्मी कर रही है तो बड़ा आसान सा है, मम्मी सबकी मम्मी ऐसी करती हैं, एहसास नहीं होता। जी, एहसास नहीं होता। लेकिन इनका एहसास होना, देखिए एक सबसे बड़ी सजा खुदा की तरफ से यही है कि इंसान को जो एहसास नहीं होता है चीज़ों का, अच्छाइयों का, उनको अपनी गलतियों का। लेकिन जब हम खुद मदर बनते हैं, हम माँ बनते हैं, तब एहसास होता है कि कितना स्ट्रगल है इस जात में, एक माँ कितनी जद्दोजहद करती है अपनी औलाद के लिए। इंग्लिश में ये कहावत भी है, मदर्स एंड डॉटर्स आर द क्लोजेस्ट when daughters become mothers। जब हम माँ बनते हैं तो अपनी माँ की अजमत को ज़्यादा पता चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। काफ़ी सारे हमारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने हमें वीडियो के तौर पर मैसेजेस भेजा है, काफ़ी बच्चों ने हमें ऑडियो के तौर पर मैसेज भेजा है, और कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने लिख कर हमें पैगाम भेजा है, टेक्स्ट मैसेजेस भेजे हैं। ऐसे ही एक मैसेज हमारे सामने है जो मैं बयान करना चाह रही हूँ। हमें भेजा है ये मैसेज ज़हीन फातिमा नकवी ने अपनी वालिदा के लिए। वो कहती हैं, वो ज़र्फ़ जो अव्वल है वो ज़र्फ़ माँ का है, खुदा की सिफत जो है वो बस समाई माँ में है। ज़मीन चल नहीं सकती न सुबह होगी कभी, गर न ज़माने में हो ज़ात मादर की। बिल्कुल। और वो साथ साथ तमाम माओं को मुबारकबाद दे रही हैं मदर्स डे की, और वो उन माओं को भी याद कर रही हैं जो इस दुनिया से कूच कर चुकी हैं। वो कहती हैं कि हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द मदर्स हु आर वाचिंग दिस एंड हु लेफ्ट दिस वर्ल्ड। खूबसूरत जी। जिस तरह हम जिक्र कर रहे हैं मदर्स डे पर, हम बात करें बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की अजमत की, तो आई एम श्योर हमारा प्रोग्राम अधूरा रह जाएगा अगर हम उनके फ़ज़ाइल पर नज़र नहीं डालें। और जिस तरह आज तफसीर आपा हमारे साथ मौजूद है और हम जानते हैं कि ये फ़ज़ाइल के लिए जानी जाती हैं, तो आपा सबसे पहले आपसे यही कहना चाहेंगे कि क्या किसी भी शख्स में इस तरह की सलाहियत है कि वो बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की अज़मत को या उनकी शख्सियत को मुकम्मल तौर पर उनकी मारिफत हासिल कर सके? आपके सवाल के लिए अगर मैं कुरान की सिर्फ एक आयत पढ़ दूँ तो शायद सारा जवाब उसी में होगा। खुदावंदे करीम ने कुरान मजीद में अर्ज़ किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अन्ज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, सुभान वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। दुरुस्त है। जब छठे इमाम से इस आयत की तफसीर पूछी गई तो मौला अर्ज़ करते हैं, इन आयात में क़द्र
ہماری دادی زہرا کی ذات گرامی ہے. بالکل جی. اعلان ہے خداوند کریم کا قرآن مجید میں ما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانتے. یعنی اگر دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں ما ادراک من فاطمہ، بے شک تمہیں کیا پتا کہ فاطمہ کیا ہے. جب معبود حقیقی نے کہہ دیا کہ تم کیا جانو کہ فاطمہ کیا ہے، تو پھر کس کی صلاحیت ہے، کس کا شعور اس بلندی پر جائے گا کہ وہ ان کی معرفت کو حاصل کر سکے. صرف اور صرف اگر ہم لفظ فاطمہ کے معنی کو دیکھ لینا سمجھ میں آ جائے گا کہ ان کی معرفت کو کامل کوئی بشر حاصل نہیں کر سکتا. اس لیے کہ فاطمہ کا معنی ہی ہے منفرد، جدا، الگ، یونیک، مخصوص، خاص. اور اس کا باقاعدہ طور پہ لغت میں جب معنی دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ فاطمہ اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کی معرفت حاصل کرنے سے ہم جیسے بشر قاصر. بے شک ممکن ہی نہیں ہے نا. کیسے ممکن ہے کہ کوئی ان کی معرفت کو حاصل کر سکے، جبکہ خود امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ان کے لیے عرض کرتے ہیں کہ وفی ابنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی دختر رسول ہماری جدہ فاطمہ ہمارے لیے اسوہ آئیڈیل ہے. یعنی معصوم امام کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے. بلکہ یوں کہہ دیا جائے نا کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل ایک بحر بے کراں ہے. یعنی سمندر ہے، سمندر کی طرح گہرے، وہ ایک سمندر ہے. جتنی بھی فضیلتیں ہم ان کی بیان کر لیں میرے خیال سے شاید اس سمندر کا ایک قطرہ بھی نہیں ہوگا. کتاب بیت الاحزان شیخ عباس قمی کی لکھی ہوئی، اس میں دیکھا گیا تو انہوں نے روایات نقل کی کہ کیوں انہیں زہرا کہا جاتا ہے. اس کی وجہ جو بتائی گئی وہ اتنی خوبصورت ہے. امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کی گئی روایت کہ مولا فرماتے ہیں کہ میری دادی زہرا کو زہرا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ دن میں 3 مرتبہ ان کا چہرہ میرے جد علی کے لیے چمکتا تھا. سبحان. اور پھر تشریح انہوں نے اس طرح سے دی کہ جب چاشت کا وقت ہوتا تھا، آپ آسان لفظوں میں سمجھ سکتے ہیں بریک فاسٹ کا جب وقت ہوتا تھا تو میری دادی کا چہرہ بالکل سورج کی طرح چمکتا تھا. جب دوپہر کا وقت ہوتا تھا تو وہ قمر کی طرح چمکتا تھا. ہم منقبت میں سنتے بھی نا شام کو جس کی عصر کہتے ہیں، صبح کو جس کی فجر کہتے ہیں. جی. اور جب رات ہوتی تھی تو وہ درخشاں ستارے کی طرح چمکتی تھی، اس لیے ان کو زہرا کہا گیا. پھر ایک بہت دلچسپ بات جو نظر آتی ہے شیخ صدوق نے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کی، وہ کہتے ہیں کہ ان کا نور زہرا ہونے کی وجہ سے ایسا تھا کہ جب ہلال ماہ رمضان نمودار ہوتا تھا سبحان اور یہ ان کے سامنے آ جاتی تھی تو وہ چاند جو ہے وہ شرماتا ہوا نظر آتا تھا، اس کا نور کم ہوتا ہوا نظر آتا تھا اور وہ ایسا ہو جاتا تھا کہ لوگ اس چاند کو دیکھ نہیں پاتے. جب لوگوں کو وہ چاند دیکھنا ہوتا تھا تو بی بی کو اس چاند کے سامنے سے ہٹنا پڑتا. جب شہزادی اس چاند کے سامنے سے ہٹ جاتی تھی، ان کے نور کی وہ تاب نہیں لا سکتا تھا چھپا ہوا چاند، تب وہ لوگوں کو نظر آتا تھا. وگرنہ اس کے اندر سکت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی کہ وہ شہزادی کے نور کے آگے اپنے آپ کو چمکا سکے. کیسے؟ جن کے بابا نے اس کے 2 ٹکڑے کیے ہو. جی ممکن درست ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ان کے سامنے چمکنے کی یا اپنے نور کو ظاہر کرنے کی جرأت کرے؟ درست ہے. دیکھیں یہ ساری باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کے لیے فرما گئے بہت ساری ہیں بالکل. لیکن چونکہ بات جو ہے وہ ولادت کی ہے، موقع ولادت کا ہے، میں تمام ناظرین کو مبارکبادی پیش کرتے ہوئے ایک بات صرف ولادت کے موقع کی بیان کرنا چاہتی ہوں کہ جس وقت شہزادی کونین دنیا میں آئی تھی، درست آنے کے بعد وہ سارا واقعہ مجھے نہیں بتانا ہے، صرف ایک جملہ شہزادی کونین کا کہ جس وقت انہوں نے دنیا میں اپنے پہلے نور سے دنیا کو چمکایا، صحیح آنے کے بعد تاریخ کہتی کہ جیسی ان کی ولادت ہوئی تھی پوری دنیا منور ہو گئی تھی. صرف وہ گھر نہیں، صرف وہ حجرہ نہیں، صرف وہ کمرہ نہیں، بلکہ پوری کائنات منور ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی. اور پھر بی بی کے جو جملے تھے جو ہم جانتے ہیں کہ سارے کے سارے معصوم جب دنیا میں آتے ہیں تو گواہی دیتے ہیں، شہادتین جاری کرتے ہیں اپنی زبان پہ. بی بی کی جو شہادتین جاری کرنے کا انداز تھا وہ کیا تھا؟ یونیک بی بی ہیں، شہادتین بھی یونیک ہی ہوگی. بالکل. بی بی عرض کرتی ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ وان
ابی رسول اللہ. سبحان. درست. اس کے بعد کہا سید الانبیاء و انا بے علی، یعنی بے بعل، ٹھیک ہے، یعنی شوہر کو کہہ رہی ہیں بعل سید الاوصیاء و ولدی سعادات الاسباط. سبحان. یعنی بی بی عرض کرتی کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ لائق حمد و ثنا صرف خدا کی ذات ہے. اس کے بعد بی بی نے کہا میں گواہی دیتی ہوں میرا بابا، کیا میرا بابا سید الانبیاء، میں گواہی دیتی ہوں میرا شوہر سید الاوصیاء ہے، میں گواہی دیتی ہوں میرے بچے جوانان جنت کے سردار ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کوئی دوسرا کائنات میں ایسا نظر نہیں آیا کہ جس نے اس طرح سے شہادتین کو جاری کیا ہو. کسی کو اللہ نے یہ سعادت عطا نہیں کی جو یہ کہے کہ میرا بابا رسول اللہ، میرا شوہر اللہ کا ولی ہے، میرے بچے جوانان جنت کے سردار ہیں. جیسے کہ ہم نے دیکھا آپا، جس طرح آپ نے فضائل بیان کیا، اور یہ جو موقع ہے یہ مدرس ڈے کا موقع ہے. ہم اکثر منقبت سنتے ہیں، قصیدے سنتے ہیں، اور ہماری جو محفل ہے یہ انہی سے روشن ہوتی ہے. آج ہمیں ایک سسٹر نے قصیدہ خود لکھ کر بھیجا ہے، انہوں نے خود نے پین کیا ہے. ان کا نام ہے یاسمین مقادم، یہ بینڈرا سے ہیں، اور ان کا جو قصیدہ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. یہ لکھتی ہیں ماں تو ماں ہی ہے، ماں جیسا دنیا میں کوئی اور نہیں. ماں انمول ہوا کرتی ہے، ماں کا کوئی مول نہیں. بچپن میں ہی لوری میں ایمان کا سبق جو سکھاتی ہے، اللہ ایک ہے 12 اماموں کے بھی نام یہ رٹواتی ہے. بتلاتی ہے پنجتن کے در سے بہتر در ہی نہیں. ماں تو ماں ہی ہے، ماں جیسا دنیا میں کوئی نہیں. اپنے خون جگر کو سینچ کے انسان ہمیں بناتی ہے، علم و ادب کے بچپن میں ہی پاٹھ ہمیں پڑھواتی ہے. ماں کی دنیا اپنے بچوں کے سوا کچھ اور نہیں. ماں تو ماں ہی ہے، ماں جیسا کوئی اور نہیں. ماں زہرا جیسی ماں کی کوئی مثال نہیں. دین کی خاطر پسر گوایا اور کوئی فریاد نہیں. شبر اور شبیر کی ماں جیسا دنیا میں کوئی نہیں. ماں تو ماں ہی ہے، ماں جیسا کوئی اور. یہ اگلا میسج ہمیں بھیجا ہے سیدہ سعدیہ فاطمہ نے، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ حیدرآباد سے ہیں. یہ میسج ان کی موم کے لیے ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ آئی ایم آنرڈ ٹو بی یور ڈاٹر، آئی ایم پراؤڈ ٹو ہیو یو ایز مائی موم. یو آر دا رینبو دیٹ برنگس کلر ٹو مائی ورلڈ. آئی ایم سو لکی ٹو ہیو یو. ہیپی مدرس ڈے فرام سیدہ سعدیہ فاطمہ. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. اگلا میسج ہمیں محمد صادق رجانی نے بھیجا ہے. ان کا کہنا ہے میری ممی میں نماز اول ٹائم پہ پڑھتا ہوں تو میری ممی خوش ہو جاتی ہے، اور میں زیارت پڑھتا ہوں تو بھی میری ممی بہت خوش ہو جاتی ہے. یہی تو ہماری مائیں ہیں جو ہمیں گھٹی میں محبت دلاتی ہیں. خوشی ہوتی ہے کہ جب بچوں کی تربیت جس طرح سے آج مائیں کر رہی ہیں، اور بچے جانتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ان کی ماں کو خوش کرتی ہے. تو آج چینل ون کے ذریعے ہم ہر ماں کو سلام کرنا چاہیں گے. ان کی جو مما ہے نیلم رجانی، یہ میسج انہوں نے ان کے لیے بھیجا ہے. آئی ایم شیور اگر وہ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں تو بہت ہی زیادہ خوش ہو جائیں گی. بالکل، مقصد بھی یہی ہے ہماری پروگرام. یقیناً. اور ان کی والدہ کو بھی ہم مطلب شکر گزار ہیں ان کے کہ وہ ایک بہترین طریقے سے بچے کی تربیت کر رہی. کہ ایک بچہ کمسن ہے لیکن ابھی اس انداز سے اگر باتیں کر رہا ہے تو امید بنتی ہے کہ آگے چل کر سمجھ آ رہا ہے کہ نیک عمل کرنے سے میری والدہ بہت خوش ہوتی ہے اور خوش کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے. بہت اچھی بات. آئیے اسی کے ساتھ ہم اپنا اگلا ویڈیو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ مدرس ڈے دراصل سیلیبریٹ کیسے کیا جانا چاہیے. تو ایک ایگزامپل کے طور پہ آپ یہ ویڈیو دیکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. زندگی دیتی ہے انسان کو شفقت ماں کی، باپ سے بڑھ کے ہے دنیا کو ضرورت ماں کی. اور زیست عیسیٰ کو ملی باپ کے ایسا کے بغیر، دہر میں کوئی بھی پیدا نہ ہوا ماں کے بغیر. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تو یہ ایک ایگزامپل تھا کہ اگر ان کا طریقہ یہ ہے اپنی مدرز
اپنی ماں کو خوش کرنے کا, اپنے مدرس ڈے کو سیلیبریٹ کرنے کا, تو آپ بھی اگر اسی طرح سے اور کوئی طریقہ ڈھونڈ سکتے ہیں جس سے خوبصورت طریقہ ہے, بالکل اچھا آئیڈیا ہے. جیسے میں نے کہا کہ بچوں کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر ماں کو جو خوشی ملتی ہے وہ کائناتی کسی اور چیز میں نہیں ملتی. اور مائیں ویٹ کرتی ہے کہ کب ان سے بچے اگر ان سے بات کریں. آج کافی بار ہم دیکھتے ہیں نا کہ ماؤں کا کہنا ہے بچوں کے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہوتا, سب سے بڑا مسئلہ ہے جی. اور ایسے تنہائی سارے بچے ایک ساتھ آ کر اس طرح سیلیبریٹ کریں گے تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ ان کی ماں کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی. بالکل, اور بہت ہی اچھا طریقہ ہے یہ. ہم سب کو اس پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ کسی نہ کسی انداز سے کچھ ایسا کیا جائے کہ ماں کو اس لمحے کا انتظار ہو. یعنی حالانکہ یوں تو ہمیشہ ہر وقت ہمیں اپنے والدین کے لیے فکر مند ہونا چاہیے, لیکن بالخصوص اگر یہ تاریخیں کہ جیسے کہ ایک بچے کو اپنی برتھ ڈے کا انتظار رہتا ہے, تو ایک ماں کو بھی رہے کہ ہاں ٹھیک ہے ہمارے بچے بھی اس دن آنے والے ہیں, ہم سے ملنے والے ہیں, ہمیں تحفے, دیکھیے تحفے کی محتاج والدہ نہیں ہے, لیکن بے شک وہ خلوص, وہ محبت, اور سب سے بڑی بات کہ وہ بچوں کو ایک ساتھ اپنے سامنے کھیلتا ہوا دیکھنا چاہتی ہے. یہ سب سے بڑی خوشی ہے ماں کو جو ملتی ہے. آج یہی تو مسئلہ ہے کہ اتنے مصروف ہیں ہم اپنی لائف میں کہ وقت نہیں دے پاتے. کال کر کے اپنی ماں کال کرتی ہیں, کہا ماں آپ کو بعد میں کال کریں گے, اور ایسے وقت میں اس انداز سے ٹائم نکال کر اپنی والدہ کے لیے پلان کرنا, خوش ہونا, یقیناً تو یہ قابل تعریف ہے. اور نہ صرف اس سے آپ کی والدہ خوش ہوگی بلکہ یقیناً وہ معبود بھی خوش ہوگا. میں ایک پیغام دینا چاہوں گی تمام ناظرین کو کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ نیت ظاہر کرنا کیا محتاج ہے یہ رشتے اظہار کے. یہ جشن کا موقع ہے جو روحانی ماں ہماری فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہم اظہار کر رہے ہیں, ہم جشن منا رہے ہیں, ہم مدر ڈے منا رہے ہیں. یعنی زبان کے ساتھ, نیت کے ساتھ, اقرار کے ساتھ بظاہر عمل بھی ضروری ہے. اگر ہم جتنے بچپن میں محتاج تھے ماں کے اظہار کے, محبت کے, رحمت کے, اسی طرح ضعیفی میں وہ محتاج ہے کہ ہم اس کی قدر شناسی. اور اسی لیے سائنسداں بھی کہتے ہیں کہ جو تم حق کرو گے چومو کو, تو یہ جو بون میں پرابلم ہوتی ہے وہ درد دور ہو جاتی ہے. کیوں کہا گیا چومو چومو, بچے کو ماں چومے, ماں کو بچہ چومے. بالکل ٹھیک. ویور سے یہی کہنا چاہیں گے کہ آج ولادت کی شب ہے. آپ نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے مدرس ڈے کو سیلیبریٹ کیا. میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ جب ہمارے برتھ ڈیز ہوتے ہیں یا ہم نے ہماری زندگی میں کچھ اچیو کیا ہوتا ہے تو ہماری ماں ہر ممکن کوشش کرتی ہے ہمارے لیے اس دن کو خاص بنانے کی. ہمارا رزلٹ ہوتا ہے, ہم ٹاپ کرتے ہیں, ہم پاس ہو جاتے ہیں, ہمارے گھر میں بریانی بنتی ہے, ہماری ماں دنیا میں مٹھائیاں بانٹتی ہے, ہماری شادی طے ہوتی ہے. سب سے زیادہ خوش کون ہوتا ہے؟ ہماری امی ہوتی ہے. وہ ہم سے یہی کہتی ہے کہ میں نے پیدائش سے یہ سپنا دیکھا تھا. لیکن کیا ہمیں اپنے آپ سے سوال نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نے ہماری ماں کے مدرس ڈے کو اسپیشل بنانے کے لیے کیا کیا؟ اگر آپ نے نہیں کیا تو ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے. آپ کل کا دن, ولادت کا دن اپنی ممیز کے لیے اسپیشل ضرور بنا سکتے ہیں. کہ جس طرح سے ہم نے ویڈیو دیکھا کہ ایک ماں اگر باحیات ہے, اللہ سلامت رکھے ہر ایک کی, الہی اس طرح سے اس کے لیے انتظام کیے گئے, تو کیا وہ مائیں جو قبروں میں ہیں ان کا کوئی حق نہیں؟ کیا بات, ان سے بھی ملنے جانا چاہیے. کیا ان ماؤں کو انتظار نہیں ہوتا ہوگا؟ بے شک وہ مائیں بھی آج کے دن اپنے بچوں کا انتظار کرتی ہیں. میں تمام ناظرین سے کہنا چاہوں گی کہ اگر باحیات نہیں ہیں, وہ قبروں کی منزلوں میں آرام کر رہی ہیں, تو اس منزل پر بھی جائیں, قبر کی منزل پہ جائیں, قبر پر بیٹھ کر ایک یاسین کا تحفہ نہیں دے سکتے نا, دنیا میں نہیں ہے تو یہاں کا دنیاوی تحفہ نہیں دے سکتے, اخروی تحفہ پیش کرے اپنی ماں کی خدمت میں. کوئی صدقہ اپنی ماں کے لیے, کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں اپنی ماں کے لیے. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اس بات کو مینشن کیا. سسٹر یہی کہنا چاہیں گے کہ اگر آپ کی ماں نہیں ہے تو قبرستان ضرور جائیے, اور جس طرح آپ نے کہا کہ ایک یاسین کا تحفہ ایٹ لیسٹ ہم اتنا تو کر ہی سکتے ہیں. تمام ناظرین کی خدمت میں کہ کس طرح ماں کی عظمت ہے. جس طرح ہم زندگی میں محتاج ہیں ماں کے, اسی طرح مرنے کے بعد بھی ہم محتاج ہیں. جیسے زندگی میں ہمیں اس کی دعا کی ضرورت ہے, مرنے کے بعد بھی وہ دعا دیتی ہے. بالکل. اور آداب جو بتائے گئے جیسا انہوں نے بیان کیا کہ جو جائیں قبر پہ, تو آداب کیا, علماء 30 سال تک ایک عالم دین گئے, ان کو ریئلائز ہوا میں نے غلطی کی. بہت زبردست بات, بہت نئی, لیکن ہمارے علم میں نہیں تھا. میں نے جب پڑھا تو میں اپنی ماں کے قدم چومنے گئی. یہ سن کے وہ عالم دین کہتے ہیں وفات کے بعد, انتقال کے بعد 30 سال وہ گئے اپنی ماں کی قبر پہ, لیکن اچانک انہیں یہ یاد ہوا کہ انہوں نے غلطی کی. جبکہ وہ ماں کی قبر پہ جاتے تھے, رخسار رکھتے تھے خاک پہ کہ اللہ میں خوش نصیب ہوں کہ تُونے مجھے ماں کی قبر پہ پہنچایا. لیکن انہیں اچانک یہ لگا کہ میں نے غلطی کی. اور کیا غلطی کی کہ میں
35 سے کیوں نہیں گیا؟ میں سراہنے سمجھ رہے جہاں تک تھی میں نے یہ غلطی کی. اور یہ آداب کہاں ہے سید الشہداء کے مزار پہ جانے کے آداب. خواہر اعظمی اب آپ یہ بتائیں ہمیں کہ کوئی ایک شخصیت یوں کہہ لیجیے کہ اس شخصیت کا لوہا زمانے نے مانا ہو, یا یوں کہہ لیجیے کہ وہ محترم ہے اور بہت اعلیٰ درجے پر فائز ہے, یہ کن پیمانوں کو دیکھ کر کہا جاتا ہے؟ بالخصوص جناب سیدہ کی ذات کو اگر دیکھ کر, کیونکہ ہم ان کا جشن منا رہے ہیں, ہم یہ کیسے لوگوں پر ثابت کریں کہ ان کی جو ذات ہے وہ ہمارے لیے بس یوں ہی محترم نہیں ہے, ان کی ذات کا لوہا ہم نے آخر کن پیمانوں پر ان کو دیکھ کر مانا ہے؟ جی سبحان بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے حد ضروری ہے اس کے متعلق بھی ہم جانتے چلیں کہ یقیناً وہ ذات گرامی کا ذکر آج ہم کر رہے ہیں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے, لیکن جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا تمام شیعان حیدر کرار بے حد محبت کرتے ہیں, بہت ہی زیادہ احترام ہر چیز. لیکن اگر ہم کسی اور کو یعنی غیر شیعہ کو, کسی نان شیعہ کو ہمیں بتانا ہے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اہمیت, ان کا مقام, ان کی عظمت, تو لہٰذا کس انداز سے, تو اس کے لیے کچھ راستے ہیں, اور وہ 4 راستے ہیں کہ ان 4 راستوں کے ذریعے ان محترم ہستیوں, بالخصوص بات جناب فاطمۃ الزہرا کی ہو رہی. آج آپ کی ولادت کی تاریخ ہے. ناظرین کی خدمت میں بھی اس پرمسرت موقع پر میں مبارکباد پیش کرتی ہوں, آپ سب کی خدمت میں بھی. اور بے شک جناب فاطمہ زہرا کہ اگر ہم کسی غیر شیعہ ایون نان مسلم سے بھی ہمیں آپ کی ذات کا لوہا منوانا ہے, لہٰذا 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے ان محترم ہستیوں بالخصوص جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی, آپ کا مقام, آپ کی منزلت کے متعلق غیروں کو بھی آشنا کیا جا سکتا ہے. اور پہلی چیز جو کہ بہت ہی واضح ہے کہ جس کا سہارا لے کر کے ہم دلیلیں پیش کرتے ہیں, اور وہ پہلی چیز ہے کلام وحی, پروردگار عالم کا کلام قرآن مجید کے ذریعے سے دلیل کو پیش کرنا. کیونکہ ہم اس بات کو قرآن مجید کے ذریعے سے اس کے ضمن میں پیش کر کے یہ واضح کر رہے ہیں کہ ہم جسے مان رہے ہیں بات یوں ہی ہوا میں نہیں ہے, بلکہ ان کی صداقت, ان کی منزلت, ان کی مقام کی گواہی, عظمت کی گواہی قرآن مجید دے رہا ہے. اور اس کی وضاحت میں بھی پیش کروں گی. پہلے یہ پوائنٹس بتاتی چلوں کہ پہلی چیز کلام وحی, اور دوسری چیز ہے کلام معصومین علیہ السلام کہ ان کے ذریعے ہم باتوں کو دلیلیں اپنی پیش کرتے ہیں بے شک. اور تیسرا راستہ ہے کہ کلام دشمنان اور کلام منتقدین. کیا بات ہے, حق تو تبھی ہے جب غیر بھی مان جائے, جب دشمن بھی لوہا مانے. بالکل, کیونکہ یہ باتیں کہ ہم اپنی دلیلیں دیں, لیکن اگر کوئی غیر ایسا کہ جو اس انداز سے معرفت نہیں رکھتا, جس کا عقیدہ نہیں, لیکن اس نے اگر جاننے کی کوشش کی ہے اس ہستی کے بارے میں, تو وہ اسے مجبور ہونا پڑا فضائل لکھنے کے لیے, ماننے کے لیے, باتوں کو, اپنے جملوں کو ان کے حوالے سے ان کے شان میں پیش کرنے کے لیے. تو تیسرا راستہ ہے کلام دشمنان اور کلام منتقدین. اور چوتھا راستہ خود اس ذات کے رفتار و گفتار, سیرت کے بارے میں 18 سال کی مختصر سی زندگی جناب زہرا کی, لیکن کیا چیزیں ہیں جو موجود نہیں ہیں. لہٰذا یقیناً تو ان 4 راستے کے ذریعے, جیسے کہ پہلے میں نے ذکر کیا, اس کے بارے میں کچھ چیزیں پیش کرتی چلوں دلیل, تاکہ لوگوں کو مل جائے کہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کلام وحی کے ذریعے. تو ٹھیک ہے, ہمارا تو ماننا ہے یقیناً قرآن گواہی دے رہا ہے, لیکن چلیے تھوڑا سا ہٹ کر ہمارے اہل سنت برادران کے بھی عقیدوں کو کھنگالا جائے جو کہ یقیناً محبت کرتے ہیں جناب زہرا سے. تو قرآن مجید میں جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے 135 آیات مفسرین اہل سنت نے بیان کی ہے کہ 135 آیات جو ہے وہ شان فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا میں نازل ہوئی ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ مفسرین اہل سنت, ہمارے اہل سنت برادران کے مفسرین, وہ اس بات کو پیش کر رہے ہیں کہ ہاں 135 مقامات, آیات جو ہیں ان کی شان میں نازل ہوئی ہے. اور انہوں نے اس بات کو بھی پیش کیا کہ مطلب ان آیات کی جو مفہوم ہے, تفسیر ہے, ان کا باطن, ان کا ظاہر, سب کچھ جو ہے اسی بات کو پیش کر رہا ہے کہ جناب زہرا کی شان کیا ہے, ان کی منزلت کیا ہے. اور ایک اور اس کے علاوہ کہ اہل تشیع ہو جائیں, اہل تسنن ہوں, اہل حدیث ہوں, یا دیگر مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں, اور تمام کے تمام فرقے, ایک بات جو سب میں متفق ہے وہ یہ ہے کہ سورہ حل عطا, ان تمام کا ماننا ہے کہ سورہ حل عطا دراصل جناب زہرا کی شان میں نازل ہوا. 18 آیتیں سورہ حل عطا کی بالکل واضح ہیں کہ آپ کی ہی شان میں
नाजिल हुई हैं। और इसके बारे में अहले सुन्नत के ही 30 मुफस्सिरीन ने बयान किया है कि जिसमें से कुछ का नाम भी लेती चलूँ। सियूती ने बयान किया है इसके बारे में, और सिर्फ यही नहीं, आलूसी ने भी बयान किया है। ये देखिए, आलूसी वही हैं कि जिनका अहले सुन्नत बहुत ज़्यादा एहतराम करते हैं, इतना कि इनका नाम आते ही वो सरों को झुका लेते हैं। तो वो जनाब फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शान में बयान करते हैं कि जो कहे कि सूरे हल अता जनाब ज़हरा की शान में नाजिल नहीं हुआ, दरअसल वो मुसलमान ही नहीं। क्या तो ये बात इन्होंने पेश की है, यानी बड़ा खूबसूरत अंदाज है। और यही नहीं बल्कि इसके अलावा आया मुबाहला में निसाना शान फातिमा ज़हरा में आयत ततीर तो वाज़े है ही हमारे लिए, सूरह कौसर है, सूरह कद्र है। यानी कि हम देखते हैं कुरान मजीद ने किस खूबसूरती के साथ जनाब ज़हरा की आपका पर्दा रखते हुए आपका जिक्र कितनी जी बड़ी खूबसूरत अंदाज से पेश किया है। और तीसरी चीज़ है कलाम मुंतक़िदीन। इसको भी मुख्तसर कि सुलेमान क़त्तानी की मिसाल देना चाहूँगी। ये कौन है? ये कोई मुस्लिम नहीं, बल्कि ये एक गैर मुस्लिम है, बल्कि एक मसीही है, एक क्रिश्चियन है। और इसने लिखा है जनाब फातिमा ज़हरा के बारे में कि जनाब फातिमा ज़हरा सुपर वुमेन ऑफ इस्लाम ही नहीं, बल्कि फातिमा पूरी दुनिया के तमाम मर्दों और औरतों में सबसे बहादुर और मुनीबुल अक्ल है। यानी इस अंदाज से एक गैर है जिसका अकीदा नहीं है, शियों के जैसा अकीदा नहीं है, वो इस अंदाज से नहीं, लेकिन उसने जब रिसर्च किया, जब उसने जानने की कोशिश की जनाब ज़हरा के बारे में, बस यकीनन ये रास्ते कुछ हैं कि जिनके जरिए लोहा मनवाया जा सकता है बीबी की ज़ात ग्रामी। मुख्तसर ये कहा जा सकता है कि अंधेरे लाख आ जाएं, नूर को छुपा नहीं सकते। बिल्कुल ठीक। यहाँ तक कि जब इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से ये पूछा गया था कि आपका जो इल्म है वो किस तरह है, तो उन्होंने कहा था कि मुसफ़े फातिमा, जो किताब बीबी फातिमा को अल्लाह के ज़रिए दी गई, हम उससे रिफ़र करते हैं। और ये एक ऐसा वाक़या है जो शायद बहुत लोगों ने सुना भी है। हमने रिसेंटली काफ़ी सारी बातें भी की थी मुसफ़े फातिमा पर। तो जिस तरह हम जिक्र करें बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की अज़मत का, और काफ़ी सारे रिस्पॉन्सेस है जो हमने अभी हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर किए, नज़र और भी काफ़ी रिस्पॉन्सेस हैं जो हमें मिले हैं और हम चाहेंगे कि वो हम आपके साथ शेयर करें। तो ये हमें भेजा है नाजिया और फरा ने। इनका ये कहना है, मन की बात जान ले जो, आंखों से पढ़ ले जो, दर्द हो चाहे खुशी, आंसू की पहचान कर ले जो। वो हस्ती जो बेपनाह प्यार करे, माँ ही तो है वो जो बच्चों के लिए जिए। इनका कहना है, ये अपनी मम्मी से कहना चाहती है, अम्मी जान आपने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे, आमीन, लव यू। खुदा हम तमाम के सरों पर हमारी वालिदाओं का साया बरकरार रखे, और जिनकी वालिदा इस दुनिया से गुजर गई हैं उन्हें उनके लिए नेक अमल करने की परवरदिगार तौफीक इलाही। इसी के साथ हमारे साथ एक और मैसेज है जो हमें उम्मे कुलसूम खम्बाटी ने भेजा है। वो कहती हैं कि बचपन से अब तक सवारा है तूने, न जाने कैसी मुश्किलों का सामना उठाया है तूने, बिना सहारे के पाला है तूने, बस एक रब पे भरोसा किया है तूने, और यही हमेशा सिखाया है हमें। हर पुकार पे खिंची चली आ जाती रही, न देखा कुछ बस संभलती रही। माना बहुत गलतियां की हैं मैंने और ना उसकी माफ़ी मांगी है मैंने, आज मांगती हूँ तुझसे माफ़ कर देना माँ, और करते रहना हमेशा, क्योंकि दिल होता है बहुत साफ तेरा माँ। बस अब और नहीं लिख पाऊंगी तेरी खिदमत में, रहे साथ तेरा हरदम यही दुआ है माँ। बहुत ही प्यारा पैगाम, और मुझे यकीन है कि आपकी वालिदा ये सुनने के बाद बहुत मसरूर होंगी। इसी के साथ हम एक वीडियो भी देख लेते हैं जो हमें किसी ने भेजा है। All that I am or ever hope to be, I owe to my mother. Salamun alaikum. Happy Mother's Day, Ma. I will love you forever, and forever you will be the most wonderful mother to me. You mean everything to me. May Allah give us all the guidance to understand the status of our mothers and give us ability to serve them forever. Ameen. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सैयदा आनिया ज़हरा वडाला मुंबई से। जनाब फातिमा ज़हरा की विलादत पर हम मदर्स डे मना रहे हैं। मैं इस मौके पर अपनी अम्मी का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे मोहब्बत अहले बैत से आशना किया और मुझे अच्छी बातें सिखाई हैं। हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बच्चों की पहली दरसगाह उनकी माँ की गोद है। बेशक मेरी अम्मी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, बहुत सी अच्छी बातें समझाई हैं। वो मेरी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए उन्होंने बेहद मेहनत की है, बेहद तकलीफ़ें उठाई हैं।
وہ बेहद तकलीफ़ उठाती हैं मगर मेरे चेहरे पे एक शिकन नहीं आने देती हैं. वो मेरी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए दिन रात ही कोशिशें करती रहती हैं. मेरी अम्मी ने मुझे सिखाया है कि अपने से बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए, दूसरों की मदद करना सिखाया है, अपनों का ख्याल रखना सिखाया है. मेरी बेशक मैं अपनी अम्मी का शुक्रिया अदा नहीं कर सकती, लेकिन आज चैनल विन के ज़रिए मैं अपनी अम्मी को शुक्रिया कहना चाहती हूँ. शुक्रिया अम्मी, थैंक यू अम्मी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग. आई लव यू अम्मी. हाउ स्वीट. आप क्या कहना चाहेंगी? बहुत ही खूबसूरत अंदाज से इस बच्ची सैयदा हानिया ज़हरा ने अपनी वालिदा की शुक्रगुजारी को पेश किया. और एक बड़ी अच्छी प्यारी सी हदीस की रसूल खुदा फरमाते हैं कि वालिदा हमारी पहली दरसगाह है, माँ की गोद यकीनन. तो बहुत ही प्यारा सा एक मैसेज भी इसने दिया है कि यकीनन माएँ जो सिखाती हैं बच्चों का उस पर असर होता है. अब माँ पर डिपेंड है वो अच्छाइयाँ बताती हैं या बुराइयाँ. अगर अच्छाई बताती है तो बच्चे इस अंदाज से तारीफ करते हुए नजर आते हैं. सलाम वालेकुम. मैं अपनी अम्मी से बहुत प्यार करती हूँ. हमारा दिल बहुत खुश होता है इन तमाम रिस्पॉन्सेस को देख के कि एक जो कोशिश हमने की है एक छोटी सी कि अपनी वालिदाओं को किस तरह से एक दिन के लिए हम खुश कर दे. जैसे साइमा अली कहती हैं कि अम्मी के बिना कोई दिन नहीं होता, क्या कोई दिन अम्मी का भी होता है? बिल्कुल बिल्कुल. तो ये एक दिन तो एक रस्मन हम क्योंकि जनाब सैयदा की विलादत है इसलिए उसको मदर्स डे से हम रिलेट कर रहे हैं, लेकिन ये कि हर दिन माँ का ही है बेशक, और हमें हर दिन उसका अपनी मोहब्बत का इजहार उसके लिए इसी तरह से करना है. एक छोटा सा वीडियो और है हमारे साथ, वो भी हम देख लेते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद शुएब दिल्ली से. मैं आप सबकी खिदमत में दुनिया की सबसे प्यारी माँ जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत के मौके पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और अपनी अम्मी के लिए ये चंद अल्फाज बोलना चाहता हूँ कि माँ खुदा की रहमत का बेहतरीन मज़हर है और हमें अपनी माँ की ज़रूरत हर दफ़ा पड़ती है, हर दम पर पड़ती है, हर लम्हे पर पड़ती है. चाहे वो बचपन में ही क्यों ना पड़े, चाहे वो जवानी में ही क्यों ना पड़े, माँ बहुत अहमियत रखती है हमारी ज़िंदगी में और हमें अपनी माँ की इज़्ज़त करनी चाहिए. अस्सलाम वालेकुम. सलामुन अलैकुम. आप सभी को विलादते दुख्तर रसूल खुदा ज़ौजे अमीरुल मोमिनीन शेर खुदा मादर सरदार जवानान जन्नत यानी जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बहुत बहुत मुबारक हो. इस पुरज़्म मौके पर विन चैनल ने बड़ा अच्छा एहतमाम किया है कि जो कोई अपने वालिदा के लिए कोई पैगाम देना चाहता है वो आपके चैनल के ज़रिए पहुँचा सकता है और अपने वालिदा को स्पेशल फील करा सकता है. तो हम सैयद समन ज़हरा अपनी वालिदा सैयद शबाना बानो के लिए कुछ अल्फाज कहने चाहेंगे और कुछ 2-4 लाइन सुनानी चाहेंगे. कि सबसे पहले तो यह पैगाम है कि मम्मी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और उस प्यार का एक छोटा सा तोहफा या एक छोटा सा अपनी तरफ से जो एक कोशिश है या मेरा जो एक मकसद है, जिस तरह से हम सारे शियान हैदर करार का मकसद है विलाय ज़िंदगी का मकसद है विलाय अली अज़ाए हुसैनी और नुसरत इमाम ज़मा, उसके अलावा उन मकसदों के अलावा हर किसी की ज़िंदगी में एक मकसद होता है और मेरी ज़िंदगी के मकसदों में से सबसे अहम मकसद ये है कि मैं आपको प्राउड फील कराऊँ. मैं उस मकाम पे पहुँचूँ कि मुझे देख के आपको गर्व हो, आप प्राउड हो मुझ पे और आपका दिल खुश हो. जिस दिन आपका दिल खुश होगा और मैं उस दिन में मेरी ज़िंदगी मुकम्मल हो जाएगी. और इसी के साथ साथ 4 लाइन्स जब मैं कुछ 10 इयर्स की थी, बचपन में मैंने आपकी बर्थडे पे बनाया था, मुझे आज भी वो याद है. तो उन लाइन्स को इस मैसेज में रिकॉर्ड करके इस मैसेज को मैं और स्पेशल बनाना चाहूँगी कि माँ माँ वो प्यारी माँ, तुम हो जहाँ मैं हूँ वहाँ, तुम हो तो आकाश चंद्रमा, क्या तारे क्या ज़मीं आसमां, तुमने मुझे पढ़ना लिखना सिखाया और दीन का मतलब समझाया, तुमसे अच्छी और कोई टीचर कहाँ, माँ माँ ओ प्यारी माँ, तुम हो जहाँ मैं हूँ वहाँ. जी, यहाँ हमने देखा है कि किस तरह बेटियाँ अपनी माँ से अपने प्यार का इजहार करना चाहती हैं और जिस तरह हमने कहा था कि डॉटर्स बहुत क्लोज होती है अपनी माँओं से. लेकिन अब हमें एक बेटे ने अपनी माँ के लिए पैगाम भेजा है. इनका नाम फैज़ान है. ये कहते हैं कि मेरी माँ एक हाउसवाइफ है. शी इज़ अ बेस्ट शेफ, गाइड, हेल्पर, लविंग एंड सपोर्टिंग. Here are small lines for all mothers and especially my mother. The one who keeps our family together is always lonely. The one who gives us everything in life, they are not thanked and appreciated for it. The one who understands all my problems by looking at my face.
but we don't understand her problem and we don't talk to her. Exactly. The one who gives food to our family on time but eats her lunch later. The one who loves us the most but we don't express love to her. So it's time to change and support our mothers, because with them we are everything and without them we are nothing. बेशक बेशक जी. और बहुत ही बेहतरीन तरह से इन्होंने हर नुक्ते पर नज़र डाला है कि हम बच्चों को माँ खिला देती है, लेकिन शायद कितना वक्त ऐसा होता है कि हमारी माँ खाना नहीं खाती. हमारे चेहरे पे देखकर माएँ समझ जाती है कि हम परेशान हैं, लेकिन क्या हम उनके चेहरे पर देख के समझ पाते कि उन्हें भी कोई परेशानी है. टेक्स्ट और वीडियोस के साथ साथ हमें कुछ लोगों ने अपनी माओं के लिए, अपनी वालिदा के लिए वॉइस नोट्स भी भेजे हैं. तो ये एक वॉइस नोट हमें अलीशा ने भेजा है. चलिए सुनते हैं अलीशा क्या कहना चाहती हैं. अस्सलाम वालेकुम. सबसे पहले तो सभी को जनाब फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा की पैदाइश की बहुत बहुत मुबारकबाद. दूसरी बात, ऐसा लोग कहते हैं कि अगर लड़कियां अपने बाप पे जाएं तो वो बहुत ज़्यादा खुश नसीब होती हैं. सो इस सिलसिले में मैं खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहती हूँ कि उसने मुझे इस काबिल समझा कि उसने मुझे मेरी माँ जैसा बनाया. लोग कहते हैं कि मेरी शबाहत मेरी मम्मी से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है, क्योंकि मेरी माँ दुनिया की सबसे ज़्यादा खूबसूरत औरत है, न सिर्फ शक्ल और सूरत बल्कि उससे कहीं ज़्यादा सीरत में. सो थैंक यू मम्मी, थैंक यू सो मच. जब हम मौला अली के फ़ज़ाइल को दिल खोल के सुनते हैं तब हमें आपको शुक्रिया अदा करने का मन करता है. जब लोग कहते हैं कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है तब मुझे आपको शुक्रिया अदा करने का मन करता है. सो थैंक यू सो मच मम्मी, थैंक यू सो मच हमें इस काबिल बनाने के लिए. हम 5 बहनें हैं और मम्मी कहती हैं कि हम ऑपरेशन से हुए. सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हमारी पैदाइश में मम्मी को हुई थी. अब्बू के बाद सबसे ज़्यादा हम पे असर हुआ. मम्मी ख़ुद नहीं रोती थी और सारे दर्द खुद चुपचाप सहती. अगर हम उनको रोता देखेंगे तो हमारी तबीयत ख़राब हो जाएगी. सो थैंक यू सो मच मम्मी. अब्बू के बाद जैसे आपने हमारा ख़याल रखा, हमें रोने दिया और ख़ुद के दर्द को छुपाए रखा, उस हर दर्द को सहने के लिए जिसका हमें कोई अंदाज़ा भी नहीं है. थैंक यू सो मच मम्मी. हैप्पी मदर्स डे मम्मी. अस्सलाम वालेकुम. मैं ऑन हुसैन बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है. ये हदीस इस मदर्स डे पर हमें इस तरफ भी इशारा करती है कि हमें अपनी वालिदा का ख्याल रखना चाहिए, उनका कभी भी दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि अगर वालिदा नाराज़ हो जाएं तो खुदा हरगिज़ राज़ी नहीं हो सकता. और बेशक अगर हर इंसान को जन्नत की आरज़ू है तो अपने माँ को खुश रखें, क्योंकि अल्लाह ने अपने नबियों और मासूमीन के ज़रिए ये मैसेज पहुँचाया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है. जनाब ज़हरा जिनकी विलादत आज मनाई जा रही है वो हमें ये बताती हैं कि किस तरह से अपनी वालिदा का एहतराम करना चाहिए. तो बेशक इस मदर्स डे पर हमें एक प्रॉमिस अपने आप से भी करना चाहिए कि हमें कोई भी ऐसा काम ना करें कि जिसकी वजह से हमारी वालिदा का दिल दुखे. ये बहुत अच्छा मौका मिला हमको विन चैनल के ज़रिए माँ की अहमियत को ज़ाहिर करने का. वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जज़ाकल्लाह. यहीं पे मैं कहना चाहती हूँ कि बाज़ दफ़ा हमारी माएँ हमारी ज़िंदगी में हमारे बाप का भी किरदार निभाती हैं और माँ होने का हक़ भी अदा करती हैं. इसी तरह से कुछ वालिद होते हैं जो अगर माएँ जल्दी गुजर जाती हैं तो माँ का किरदार भी अदा करते हैं और साथ साथ अपने किरदार को भी निभाते हैं. उसके अलावा क्योंकि मैं एक बहू हूँ तो मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ परवरदिगार आलम की कि उसने मुझे एक ऐसी सास दी कि उसने मुझे इतना कुछ सिखाया जो शायद मैंने अपनी माँ से भी नहीं सीखा था. मेरी शादी बहुत कम सिनी में हुई, ग्रेजुएशन मुकम्मल नहीं हुआ था तभी हमारी शादी हो गई. और इसी वजह से क्योंकि इल्म हासिल कर रहे थे तो घर के कामकाज इतने ज़्यादा नहीं आते थे, लेकिन हमारी सास ने हमारे साथ सब्र तहम्मुल के साथ काम लिया और हर चीज़ को मुझे उस तरह से सिखाया जैसे एक माँ अपनी बच्ची को सिखाती है, बजाय इसके कि वो मेरी मजम्मत करती कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं है, इतनी बड़ी हो गई हो, शादी लायक हो गई थी, आना चाहिए था काम. लेकिन उन्होंने हर काम में मेरा साथ दिया. और अम्मी मैं यहाँ से आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे साथ इतने सब्र और तहम्मुल के साथ काम लिया.
میں بہت خوش ہوتی کہ اگر اور بھی لوگ ہمیں ایسے رسپانسز بھیجتے اور اس بات کو یاد رکھتے کہ ہماری ماں کے ساتھ ساتھ ہمارے شوہر کی ماں بھی ہماری ماں ہے اور گھر آباد ہو جائیں گے اگر ہر کوئی اس سمجھ لے. بالکل بالکل ٹھیک. سسٹر زہرا، ساتھ ہی اگر بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو ہم تمام کی ماں ہے، جن کا مرتبہ اتنا اعلیٰ ہے، اگر آپ انہیں اپنے الفاظ میں بیان کرنا چاہیں تو آپ کیا کہیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین. کس کو ملا یہ رتبہ اعلیٰ جہان میں، بھیجی خدا نے آئے تطہیر شان میں. قرۃ عین رسول معدن الرسالہ محبوب المصطفیٰ، جس کے لیے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اقرب الناس الیہ فاطمہ، ابتدائے سفر نبی بیت فاطمہ، انتہائے سفر النبی بیت فاطمہ، جس کے لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا. وہ ولی ہر ناظرین سب جانتے ہیں کہ بار بار ذاکرین پڑھتے ہیں، چھومتے تھے، سونگتے تھے. ڈیپ میں بیان کرنا چاہتے ہو، 4 چیزیں کرتے تھے رسول اللہ اپنی بیٹی کے آنے پر. اور کیا کرتے تھے؟ پہلی چیز آپ کھڑے ہو جاتے تھے اور تیزی سے بڑھتے تھے. جیسے ہم جس چیز سے محبت معرفت رکھتے ویسی تڑپ رسول اللہ تیزی سے بڑھتے تھے. دوسری چیز کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے زبان سے مرحبا اہلن و سہلن. تیسری چیز اپنی جگہ عورت کو کیا مقام دیا اللہ کے رسول نے، ولی اللہ نے. آج مدر ڈے پہ ہمیں یہ چیز ملتی ہے. اور پھر تیسری چیز کیا کرتے تھے؟ جب اپنی جگہ سے اٹھتے تھے تو اسی جگہ بٹھاتے. چوتھی چیز چومتے بھی تھے، سونگتے بھی تھے. جہاں بجا لوگوں نے سوال کیا چومنا تو سمجھ میں آتا ہے، سونگنا تو کہا یہ حورائے انسیہ ہے. یہی وجہ ہے اللہ نے جنت کے دروازے پہ لکھا فاطمہ تو خیر اللہ، تا قیام قیامت تک ان کی عظمت کو کوئی مٹا نہیں سکتا. سسٹر زہرا، جس طرح آپ نے بہترین انداز میں اور کافی جوش کے ساتھ ہمیں یہ بتایا کہ کس طرح بی بی فاطمہ زہرا کا احترام کرتے تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ کہنا چاہوں گی بطول ہم تیرا کیا احترام کرتے ہیں. بی بی فاطمہ زہرا بطول سلام اللہ علیہا ہم تیرا کیا احترام کرتے ہیں. یہ حق ادا تو رسول انعام کرتے ہیں. زمانے والے تیرا احترام کیوں نہ کریں، زمانے والے تیرا احترام کیوں نہ کریں، تجھے رسول بھی اٹھ کر سلام کرتے ہیں. سبحان اللہ. ہم تھے فلک بطول کی تعظیم کے لیے، اٹھتے تھے خود رسول بھی تسلیم کے لیے. جزاک اللہ. بالکل ٹھیک. تو جس طرح آپ نے ہمیں بتایا کہ کیا مرتبہ ہے بی بی زہرا کا، تو وہی اب جن کی زندگی میں ان کی ماں کا رول کسی اور نے ادا کیا ہے، چاہے وہ بہن ہو، خالہ ہو، یا پھر جس طرح نظر نے کہا کہ ان کے ڈیڈی ہو، تو انہیں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ بہت خوب. ولادت با سعادت کے موقع میں جو ہمیں افکار زہرائی اور فاطمی اور افکار کوثری لے کے یہاں سے اٹھنا ہے، جشن کے موقع پہ اللہ ہر ایک کو عمل کی منزل پہ گامزن کرے. چینل ول کی ٹیم، خاص کر آپ دونوں اور یہ جتنی یہاں پر ہیں، پروردگار عالم ان کی توفیقات کو تا قیام قیامت تک برقرار رکھے. ہماری کاوشوں کو سمندر کے قطرے کی طرح باقی رکھے انشاءاللہ. بہت مختصر کرتے ہوئے کہ ماں مدر ڈے ہے، اس دن کو مت بھولیے. آخری جملہ پیغام، گوشت کے غم کھا کھا کے ہر آن چڑھا دیتی ہے، گوشت کے لوتھڑے کو انسان بنا دیتی. نہ آسماں کی کوئی انتہا، نہ ماں کی کوئی انتہا ہے. اور کیونکہ مدرس ڈے کے موقع پہ جو آپ نے سوال کیا، لوگوں کے ذہنوں میں، بچوں کے، ینگسٹر کے یہ سوال ہوگا کہ ماں نہیں ہے یا چلی گئی، یا ماں میری دور تھی، یا میں پڑھائی کر رہا تھا. بہت ساری سوال آ سکتے ہیں. تو ماں نہیں ہے، چلی گئی ہے، اس کے لیے دعائیں مغفرت کیجیے. آپ دور ہیں، آپ کے قریب آپ کی بہن ہے، آپ کی ساس ہے. جیسے نظر فاطمہ نے تو پورے کانسیپٹ جو رسمی رائج ہے نا، وہ ہوا جو بنا ہوا ساس بہو دیورانی جڑا کنڈم، یعنی فاطمہ یعنی آج لوگ جدا کرنے والی، خدیجہ یعنی توڑنے والی. ہم اس جشن سے اس چیز کو بھی مدر ڈے پہ لے کے اٹھتے ہیں کہ ماں، شوہر کی ماں بھی میری ماں ہے. آپ کی بڑی بہن جس کو اسلام نے اہمیت دی ہے کہ وہ ماں ہے. اسی موقع پر میں اپنی سسٹر سے یہ کہنا چاہوں گی جو میری زندگی میں ایک ماں کا کردار ادا کرتی ہے، میں کتنے بھی الفاظوں میں شاید اس بات کا حق ادا نہیں کر سکوں جتنی قربانیاں تم نے میرے لیے کی ہے. لوگ اکثر جب مجھے دیکھتے ہیں یا تمہیں بھی دیکھتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ وی لک لائک ٹوینس. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گی میں صرف تمہاری طرح دکھتی ہی نہیں ہوں، بلکہ میں تمہارے کردار کی، تمہارے سیرت کی پرچھائی ہوں. اور میں اللہ سے ہمیشہ یہی دعا کروں گی کہ وہ ہم دونوں کو ساتھ رکھے اور تمہاری زندگی میں بے شمار خوشیاں دے.
دیکھیے وہ شعر اور اشعار سب اپنی جگہ پہ ہیں، جو بات دل سے نکلتی ہے وہ دل تک پہنچ جاتی ہے. بے شک. اور جیسا کہ آپ نے ابھی خواہر نیلم فرمایا کہ جن کی مائیں موجود نہیں، تو بہت سی بہنیں ہیں جو ماں کا رول پلے کرتی ہیں، اور بہت سی خالہ ہیں، اس طرح سے پھوپھیاں ہیں ماں کا رول پلے کرتی ہیں. میں اپنی زندگی کی مثال دینا چاہوں گی کہ بہت پہلے والدہ اس دنیا سے گزر چکی ہیں، لیکن میرے والد نے، میں آج چینل ون کے ذریعے سے مجھے بھی بڑا خوبصورت سا موقع ملا کہ ابو میں آپ کا شکریہ یقیناً ادا تو نہیں کر سکتے، ہم کوئی بھی بچے اپنے والدین کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے، لیکن ایک کوشش کر رہی ہوں بس کہ ابو آپ نے امی کے بعد اس مدرس ڈے پر آپ کو میں اس بات کے لیے کہ اتنے سالوں ماں بن کر کے ہمارا خیال رکھنے کے لیے، بالخصوص میرا خیال رکھنے کے لیے کہ میں سنگل ڈاٹر ہوں، آپ نے اس انداز سے اتنی بہترین طریقے سے خیال کیا، میرے پاس لفظ نہیں ہیں، بس شکریہ ابو، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں. اور میرے ابو الحمدللہ میری ماں باحیات ہیں، اور خدا ان کا، ہم جس کی بھی مائیں باحیات ہیں، اللہ سب کے سروں پہ ان کی والداؤں کا سایہ برقرار رکھے. امی کے باحیات ہونے کے باوجود ابو نے جو ماں کا کردار میرے لیے یا ہماری بہنوں کے لیے نبھایا ہے، آج ان کی گزر جانے کے تقریباً 4 مہینے بعد بھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے زندگی سے ایک ایسا شخص چلا گیا ہے جو اب شاید کبھی ہنستے ہوئے چہرے کو دیکھ کر یہ نہیں پوچھے گا کہ بیٹا تمہارا چہرہ تو ہنس رہا ہے مگر تم کچھ پریشان ہو. کوئی شخص ایسا اب نہیں رہا جو کبھی فون کر کے کہے گا کہ بیٹا 4 دن ہو گئے تمہاری آواز نہیں سنی. کوئی اب ایسا نہیں بچا زندگی میں جو اچانک سے رات میں 12-1 بجے فون کرے اور کہے بیٹا دل بہت بے چین ہو رہا تھا، ٹھیک تو ہونا. تو یہ ماں کی طرف سے جو کردار ادا ہونا چاہیے تھا وہ ہماری زندگی میں، ہم بہنوں کی زندگی میں ہمارے والد نے ادا کیا تھا. میں پروردگار عالم سے دعا کرتی ہوں کہ وہ ابو کو بہترین اعلیٰ مقام اور جزائے خیر سے نوازے، اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان کے لیے جو کچھ انہوں نے کیا ہے ایک ذرہ برابر بھی کوئی نیکی ان کے لیے کر سکیں. ٹھیک ہے. میں بھی اپنے والدین کو یاد کرنا چاہتی ہوں اس وقت، اس موقع پر. پیغام میری ماں کے لیے ہے کہ ہمیشہ سے میری ماں کا یہ خواب رہا کہ ان کے 3 بیٹے ہیں، کوئی ایک عالم بنے، کوئی ایک ذاکر بنے. میرے بھائی نہیں بن سکے، ماں کی اس حسرت کو پورا کرنے کے لیے میں نے قدم کو آگے بڑھایا، اور آج جس مقام پر ہوں صرف اپنی ماں کی دعاؤں کی وجہ سے، اپنی ماں کی حسرتوں کی وجہ سے، اور جس میں میرے والد نے بھی میرا بہت ساتھ دیا. خدا والدین کے سائے کو ہمیشہ باقی رکھے، اولاد کو توفیق دے کہ وہ ماں کی حسرتوں کو پورا کر سکے. اسی کے ساتھ ساتھ ماحول کو پھر سے تھوڑا خوشگوار بناتے ہیں، اور اگلا جو جی بالکل اگلا جو ہمارے پاس ویڈیو ہے اس کے ہم ایک بار دیکھ لیتے ہیں. Assalamu alaikum. My name is Afreen Muqaddam and I want to pass on this message to my beloved mother. I am very lucky to have you as my mother. You have always been supportive, caring and have always encouraged me. Sacrificed so much, your sleepless nights, my school, my college, my job. Never gave up on me and I'm glad that I made you proud. I'm here because of you. Thank you mom. جی اسی کے ساتھ ایک اور ویڈیو ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے. چینل ون نے ایک اچھا یہ پروگرام بنایا ہے کہ جہاں پہ ہم اپنی ماں کی بات دنیا تک پہنچا سکتے ہیں. بتانا چاہتا ہوں میں کہ ماں باپ کو پیسوں یا دوسری چیزوں سے زیادہ اولاد کے وقت، محبت اور خدمت کی ضرورت ہوتی ہے. وہ روکھی سوکھی کھا کر خوش رہ سکتی ہے اگر آپ اپنی ماں کو عزت دے سکتے ہیں، ان سے محبت کی جائے، ان سے شفقت سے پیش آیا جائے تو یہی ان کے لیے بہت ہے. اے ماں، تیری ہستی باپ سے بھی زیادہ عظیم ہے. ماں، تیرے پاؤں تلے جنت ہے. اے ماں، تیرا پیار چاند کی طرح شفاف ہے. اے ماں، تیری دعائیں ہمارے لیے زندگی کا کل سرمایہ ہے. اے ماں، تو گھر کی روشنی ہے اور ہمارے لیے جنت کا راستہ ہے. دیکھیں، آئیے اب دیکھتے ہیں کہ رخسار شیخ کا اپنی امی کے لیے کیا کہنا ہے. یہ لکھتی ہے، بچپن میں راستے پہ چلنا سکھانے والی بھی ماں، جوانی میں زندگی کے راستے پہ چلنا سکھانے والی بھی ماں، چلتے وقت راستے پہ گرنے سے سنبھالنے والی بھی ماں، دنیا کی ٹھوکروں سے بچانے والی بھی ماں. ہماری زندگی میں کتنی اہمیت رکھتی ہے ہماری ماں،
اس لیے تو اللہ نے ماں کے قدموں تلے جنت رکھی ہے. کیا بات ہے. بے شک ماں کبھی فراموش نہیں کر سکتی بچوں کو یقیناً. اور ایک شعر یہاں یاد آ گیا بساختہ کہ ماں عقل شعور رکھتی ہے, چاہتی محبت وہ اپنی جگہ, لیکن شاعر نے کس انداز سے پیش کر دیا کہ خدا نے یہ صفت دنیا کی ہر عورت کو بخشی ہے کہ وہ پاگل بھی ہو جائے تو بچے یاد رہتے ہیں. کیا بالکل یہ انداز ہے ماں کا کہ یہ بڑی تعجب کا مقام ہے کہ ایک انسان اگر پاگل ہو جائے, ذہنی توازن اس کا بگڑا ہوا, اسے کچھ یاد نہیں رہتا, لیکن اپنی اولاد کو نہیں, پاگل بھی ہو جائے تو بچے یاد رہتے ہیں. اسی کے ساتھ سید عروج زہرا کا کہنا ہے, ہیپی مدرس ڈے. آن دا اسپیشل اوکیزن آئی ول ٹرائی to save myself from bad deeds and to make my mom happy. I will make one promise to me to save myself from doing the work which hurts her or which makes her unhappy till the next year's Mother's Day. So in this way I will make my mom and Bibi Fatima Zahra both happy. Once again, happy Mother's Day. بالکل. اور اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم نہ صرف ان باتوں کو یہاں بیٹھ کر جشن منانے کے لیے کریں, بلکہ اپنی زندگی میں روز آنا, ہر روز اس پر عمل کریں. اور یہ یاد رکھیں کہ جیسا کہا گیا کہ امی کے بنا کوئی دن ہی نہیں ہوتا, تو امی کے لیے بالخصوص کوئی دن کیوں منانا. ہر روز آپ مدرس ڈے, پیرنٹس ڈے منائیے, اپنے والدین کو وہ احترام دیجیے جس کے وہ حقدار ہیں. بے شک بے شک. اور اگر آپ اپنے والدین سے دور ہیں, آپ ان سے ملنے نہیں آ سکتے, تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, اگر آپ زیادہ کچھ نہیں کر سکتے ایک ویڈیو کال کر سکتے ہیں. ہم تمام جانتے ہیں کہ ہم جس ایرا میں جی رہے ہیں وہاں گفٹس بھیجنا یا گفٹس کو کوریئر کر دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ صرف اس بات کا احساس کریں کہ جب اچانک سے آپ کے گھر کے دروازے پر دستک ہوگی اور کوئی یہ کہے گا کہ آپ کے بیٹے کی طرف سے آپ کے لیے تحفہ آیا ہے, تو آپ کی ماں کی آنکھوں میں جو خوشی کے آنسو ہوں گے نا, آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. ہماری ماؤں نے نہ جانے اپنی زندگی میں کتنی قربانیاں دی ہوں, کیا ہم اس ایک دن اپنی ماں کو اسپیشل فیل نہیں کرا سکتے؟ وہ میسیجز, وائس نوٹس اور ویڈیوز جو ہمیں ہماری شوٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد ملے ہیں, ان میسیجز کو ہم اب آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے. یعنی اگر آپ یہ سوچ رہے تھے کہ آپ کا میسیج, آپ کا دیا ہوا پیغام آپ کی مما کو اسپیشل فیل کروانے کے لیے پروگرام میں آپ نہیں انہیں دکھا پائے, تو ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ وہ میسیجز اب ہم آپ کے ساتھ اور آپ کی مما کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں سسٹر ناہیہ زہرا غلام عباس اپنی مما سے کیا کہنا چاہتی ہیں. السلام علیکم. آئی ایم ناہیہ زہرا فرام ممبئی. جناب فاطمہ زہرا کی ولادت کو ہم مدرس ڈے کے طور پر مناتے ہیں, اور جناب فاطمہ زہرا جو کہ سب سے عظیم ماں ہے اس دنیا کی, اس کائنات کی, تو اگر ہمیں جناب فاطمہ زہرا جو کہ سب سے عظیم ماں ہے انہیں خوش کرنا ہے تو یقیناً ہمیں اپنی ماں کو بھی خوش کرنے کے بارے میں سوچنا چاہیے. ماں وہ ہوتی ہیں کہ جو ہمیں اس دنیا میں لائی, ماں وہ ہے جو ہمارے ہر مصیبتوں کو بہت ہی آسانی کے ساتھ خوشیوں میں بدل دیتی ہے. ماں وہ ہے جو ہمیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتی. ماں وہ ہے جو کہ ہمیں زندگی کے صحیح طریقے سکھاتی ہیں. ماں وہ ہوتی ہیں کہ جو ہمیں اچھے سیکھ سکھاتی ہیں. میری امی, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیشہ مجھے پڑھنا لکھنا سکھایا, اچھی باتیں بتائیں, دین اسلام کی راہ دکھائی. امی جب بھی مجھے کبھی بھی کوئی ضرورت ہو پڑی, چاہے وہ اسکول کے معاملے میں ہو یا پھر مجھے مدرسے کی تکلیف ہو, میری امی نے بہت ہی آسانی کے ساتھ میری پرابلم سولو کی ہے. میری امی ہمیشہ میرے ساتھ رہی. امی اس مدرس ڈے پہ میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. امی آپ کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں. امی آئی لو یو اینڈ تھینک یو ویری مچ. سسٹر ناہیہ کے بعد آئیے اب دیکھتے ہیں سسٹر ناز فاطمہ جو کہ 12 سال کی ہیں, انہیں اپنی مما سے کیا کہنا ہے. ہیپی مدرس ڈے. ہیو یو ایور امیجنڈ اے ورلڈ وداؤٹ یور مدر؟ آف کورس ناٹ. وی آل لو آور مدرس. She is the only person who loves us selflessly, cares for us, keeps us happy, and keeps our wishes before hers. She is the one who understands us, and her love is unconditional. Imam Ali alayhi salam says, "Do not anger your mother, for when she is angry, God is also angry." Here we can understand the significance and importance of our mother. We sure cannot pay her back for whatever she has done for us, who hid her tears to bring us a smile. We must never disrespect her and always remember the pain she has felt for us and all the sacrifices that she has made to give us a better world. At last, I want to say, for me, happiness, my smile, my strength and my power is just my mother. Love her infinitely. اسی طرح ایک اور سسٹر نے ہمیں وائس نوٹ بھیجا ہے, آئیے دیکھیں ان کا کیا کہنا ہے. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں ون ٹی وی کے ذریعے
اس پرمسرت موقع پر آپ تمام کی خدمت میں اور خصوصاً تمام ماؤں کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور سبھی اپنی والدہ کے تعلق سے اپنے خیالات اور واقعات بیان کر رہے ہیں، لیکن میں اپنی مدر ان لا یعنی اپنی ساس کے تعلق سے کچھ کہنا چاہوں گی۔ بہت ہی شفیق اور کہنا چاہیے کہ صرف شفیق ہی نہیں، بہت خوبصورت خاتون تھیں، اور اپنی والدہ کے لیے کہوں گی کہ پروردگار انہیں محمد و آل محمد کے صدقے میں طویل عمر عطا کرے، صحت و تندرستی کے ساتھ۔ شکریہ، خدا حافظ۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ سسٹر سیدہ فرین فاطمہ جو کہ پٹنہ سے تعلق رکھتی ہیں، انہوں نے ہمیں کیا پیغام بھیجا ہے۔ السلام علیکم، میں سیدہ فرین فاطمہ، میں مولانا سید فرمان علی صاحب قبلہ علی اللہ مقامہ کے گاؤں چندن پٹی دربھنگا بہار سے ہوں، اور میں پٹنہ میں رہتی ہوں۔ سب سے پہلے آپ سب کو ولادت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو، اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ولادت کے دن ہم مدرس ڈے بھی مناتے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ایک اچھی بیٹی، ایک اچھی زوجہ اور ایک اچھی ماں بھی تھیں، جن کی زندگی ہم لوگوں کے لیے درس ہے۔ اس لیے آج کے دن میں اپنی ماں اور تمام ماؤں کو ہیپی مدرس ڈے کہنا چاہتی ہوں۔ ماں کے لیے جتنا کہوں کم ہے کہ خدا رحمان و رحیم ہے تو اپنے بچوں پہ سب سے زیادہ رحم کرنے والی ماں ہے۔ خدا سب سے بڑا کریم ہے تو اپنے بچوں پہ کرم کرنے والی ماں ہے۔ خدا رازق ہے تو وسیلہ رزق ماں ہے۔ ہر ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے۔ ماں خدا کی عظیم نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ میں چینل ون کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ چینل ون کے اس پروگرام کی وجہ سے مجھے اپنا پیغام اپنی والدہ تک پہنچانے کا موقع ملا۔ چینل ون کا بہت بہت شکریہ۔ ونس اگین ہیپی مدرس ڈے۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو، اینڈ ہیپی مدرس ڈے ٹو آل، اینڈ اسپیشلی ہیپی مدرس ڈے ٹو مائی مام. I'm so thankful to you, Mom. I just want to tell you that I'm so thankful to you. And I feel I'm blessed to have you in my life. And I'm thankful to Allah کہ جس نے مجھے اتنی اچھی ماں دی. You sacrificed your whole life, your dreams, your everything you sacrificed just for me. And I'm so glad to have you in my life. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کہکشاں زیدی مراد آباد سے. ہم یوں رہے ہیں ماں کی دعاؤں کی گود میں، سورج ہو جیسے اپنی شعاؤں کی گود میں، اور وہ بے وفائی کر نہ سکے گا کسی کے ساتھ، کھولی ہو جس نے آنکھ وفاؤں کی گود میں. اور کیوں کرنا ان کے پاؤں کے نیچے بہشت ہو، بچہ نہال رہتا ہے ماؤں کی گود میں. لفظ گلاب کی پنکھڑی سے بھی زیادہ نازک، تتلیوں کے پروں سے بھی زیادہ حسین، پانی سے زیادہ نرم، شہد سے بھی زیادہ شیریں، جو زینت جانماز. ماں اگر آنکھ سے دور بھی ہو جائے تو اس کی دعاؤں کا حصار ہمارے اطراف رہتا ہے اور مشکلوں میں سہارا بنتا ہے. دھوپ میں سایہ، اندھیروں میں روشنی کا کام انجام دیتا ہے. ماں دنیا کی سب سے حسین نعمت ہے جو ہر وقت بچوں کے بارے میں ہی سوچتی رہتی ہے. ہمیں اگلا پیغام بھیجا ہے سسٹر بطول فاطمہ نے، جو کہ وارانسی سے ہیں. ان کا میسج کچھ اس طرح ہے. السلام علیکم، میں بطول فاطمہ فرام وارانسی چینل ون کے ذریعے اپنی ممی سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اماں، آج ہم جو کچھ بھی ہیں آپ کی وجہ سے ہیں. آپ نے ہمیشہ ہمیں سپورٹ کیا ہے، ہمیں دین و دنیا دونوں کی تعلیم دی. ابا کے دنیا سے جانے کے بعد اکیلے ہم سب کو سنبھالا ہے، اکیلے کتنی ساری مصیبتوں کا سامنا کیا ہے. مجھے انجینئر بنایا اور بچپن سے دینی تعلیم دے کر ذاکرہ بھی بنایا. ہم جانتے ہیں کہ آپ کے احسانات کبھی نہیں چکائے جا سکتے. آپ ہم بھائی بہنوں کی جنت ہیں.
آپ ہماری دنیا ہیں. اماں آپ بہت ہمتی اور بہادر ہیں. اللہ آپ کو شہزادی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے میں صحت اور سلامتی دے اور آپ کا سایہ ہم لوگوں کے سروں پر ہمیشہ سلامت رکھیں. تھینک یو سو مچ. لو یو سو مچ میری پیاری اماں. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اگلا میسج ہمیں کس نے بھیجا ہے. السلام علیکم ایوری ون. فرسٹ آف آل میں بہت بہت شکر گزار ہوں چینل ون کا, جنہوں نے ہمیں موقع دیا ہے بھی فاطمہ الزہرا کی ولادت پر اپنے ماں کو تھینک کرنے کا. تھینک یو سو مچ امی, جو بھی آپ مجھے دیے ہی رائٹ فرام دا بگننگ, میری ایجوکیشن میں, پڑھائی میں, ہائر ایجوکیشن میں, میری شادی کے وقت آپ ہمیشہ میرے ہر موڑ پہ آپ میرے ساتھ دیے ہی, اور انشاءاللہ فیوچر میں بھی آپ ساتھ دیتے رہیں گے. 2 چیزیں میں یہاں پہ ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں. یہاں پہ ہمیشہ امی آپ مجھے ہمیشہ بولتے کہ پی ایچ ڈی فنش کرو, ڈاکٹر نام کے سامنے ڈاکٹر دیکھنے کی بہت خواہش ہے آپ کی. الحمدللہ میں اسٹارٹ کر دی ہوں امی, میں آپ کے لیے میں فنش کروں گی. سیکنڈ تھنگ از ایوری ٹائم میں اوارڈ لیتی ہوں, ایوری ٹائم میں کچھ بھی میں پروگرام کے لیے جاتی ہوں تو میں آپ کو کال کر کے بولتی ہوں امی مجھے پروگرام ہے دعا کرو. جب بھی میں آپ کو کال کر کے بولتی ہوں تب آپ مصلی بچھا کے نماز کے لیے کھڑ جاتے ہیں. آپ کی دعا ہمیشہ میرے ساتھ ہے امی, فیوچر میں بھی آپ ضرور میرے ساتھ دیں گے. اللہ آپ کو تندرست دے, آپ کی ہر دلی حاجات کو پوری کریں اور آپ کا سایہ میرے سر پہ ہمیشہ خدا میرے سر پہ قائم رکھے. آئی وش ایوری بڈی, آپ سب کو بھی فاطمہ الزہرا کی ولادت بہت بہت مبارک ہو. جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ. خدا حافظ. اگائے تو نے گلاب چٹانوں پر, تیرا وجود شبنمی برسات ہے. چمن تیری زندگی کا رہے صدا ہرا بھرا, یہ دعا میری یہی سوگات ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ سسٹر قصہ زہرا جو دلی سے ہیں انہوں نے ایک پویم لکھی ہے اپنی ماں کے لیے. آئیے دیکھتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے. کیسے بچپن میں انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا تھا انہوں نے, بھاگتے بھاگتے گر جاتی تھی تو اٹھنا سکھایا تھا انہوں نے. گھر میں سب سے پہلے اٹھ کر ہر کام کرتی ہے وہ آج بھی, سب کی ڈانٹ سن کر بھی خاموش رہتی ہے آج بھی. میرے چہرے پر شکن بھی آ جائے تو پہچان لیتی ہے وہ, میں کتنا بھی ڈانٹ لوں سنا لوں پھر بھی مسکراتی رہتی ہے وہ. بچپن سے لے کر آخری سانس تک ماں تمہارے لیے بہت کچھ کرتی ہے, اور یہ سمجھتے سمجھتے ہماری پوری عمر نکل جاتی ہے. بیوٹیفلی ریٹرن. اب دیکھتے ہیں اگلا پیغام ہمیں کس نے بھیجا ہے. زینب صادق علی الارکھیا جو کہ 14 سال کی ہیں, ناسک سٹی سے ہیں. ان کا کہنا ہے میں نے زیارت اربعین اور خطبہ غدیر ممی کے کہنے پہ حفظ کی تھی اور اللہ کے شکر سے مجھے کمپٹیشن میں پہلا انعام ملا تھا. میری ممی تب بہت خوش ہوئی تھی. ہمیں اگلا پیغام سسٹر آسیہ نے بھیجا ہے. ان کا کہنا ہے I said a Mother's Day prayer for you to praise the Lord above for blessing me with you. With my heart full of gratitude, thank you for being my mom. I love you. ہمیں اگلا پیغام بھیجا ہے سید مونا علی نے جو کہ اورنگ آباد سے ہیں. یہ لکھتی ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. اے ماں چاند کی چاندی سی ہو تم, سورج کی دھوپ میں چھاؤں سی ہو تم, اس دنیا میں سب سے پیاری ہو تم. برادر حسن کا کہنا ہے ماں وہ شخصیت ہے جس کا درجہ نہ ہی کوئی لے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اس درجے کے برابر ہے. ہیپی مدرس ڈے. سسٹر سیدہ علیشہ نے اپنی مما شاہین بانو کے لیے ہمیں آڈیو میسج بھیجا ہے. آئیے دیکھتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے. السلام علیکم. ہمارا نام سید علیشہ ہے اور ہم ممبئی سے ہیں. سارے ناظرین کو ولادت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بہت بہت مبارک ہو, اور ساری ماؤں کو ہیپی مدرس ڈے. خدا ہم سب کی ماؤں کو سلامت رکھے, انہیں صحت عطا کرے اور انہیں ہمیشہ خوش رکھے. ہمارا پیغام ہماری مما کے لیے ہے. مما آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہم کو اس قابل بنایا کہ ہم دنیا میں کھڑے رہ سکے, دین اور دنیا دونوں کا علم دیا, اسلام کے راستے سے تربیت کی, اتنی مشقت اور پریشانی اٹھا کر ہمیں قابل بنایا. آپ دنیا کی سب سے اچھی ماں ہیں مما. آئی لو یو مما. اور سوری ہم سے اگر کوئی بھی غلطی اور بھول چک ہوئی ہے. ہم آپ کے بچے ہیں اور ہم سے کبھی ناراض مت ہوئیے گا. آپ دنیا کی سب سے اچھی ماں ہیں, اور آج کے دن ہم بی بی کے صدقے سے خدا سے یہ دعا کرتے ہیں کہ خدا آپ کو ہمیشہ خوش رکھے, سلامت رکھے, صحت دے اور آپ کو ہر پریشانی سے دور رکھے.
اور آپ کی ہر دعا قبول کرے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ساری دعا ہم لوگ کے حق میں ہوگی. اور آپ کا شکریہ تو کوئی بھی انداز میں ادا نہیں کر سکتے، لیکن یہ چھوٹی سی 4 لائن آپ کے لیے مما. چلتی پھرتی آنکھوں سے انجا دیکھی ہے، چلتی پھرتی آنکھوں سے انجا دیکھی ہے، میں نے جنت تو نہیں دیکھی لیکن ماں دیکھی ہے. آئی لو یو ممی، جزاک اللہ، خدا حافظ. اسی کے ساتھ ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت، اور آپ کے رائے، آپ کے رسپانسز ہمیں ضرور لکھ بھیجیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے winislam@gmail.com. اسی کے ساتھ ہم تمام کو دیجیے اجازت اور بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. پیغام انسانیت. شکریہ. یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا. آیتوں کو جب بھی زہرا کا وسیلہ دے دیا، آیتوں کو جب بھی زہرا کا وسیلہ دے